اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں ان مصائبہ کو ویڈیو کرا کے انہوں نے لائٹ بند کر کے اندھیرے میں ان کو پکڑ کے، اس کو میں پاکستان سیاست کی ناجائز اولاد کہتا ہوں، اس کے منہ کو آپ دیکھیں اور جی ٹی روڈ کی کھٹوں کو دیکھ لیں، ایک ہی جیسے ہیں آ رہے ہیں۔ کسی کے باپ میں جرات ہو تو ہمیں روک کے دکھائے، پھر عمران خان کے گھٹنوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ دوسری سائیڈ پہ اس ملک کا فارم 47 پہ آیا وزیر اعظم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج پاکستان تحریک انصاف کے شیر دل جوان نے مریم نواز کو کھری کھری سنا دی۔ پوری اسمبلی میں قرآن مچ گیا، مسلم لیگ نون والے منہ دیکھتے رہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ کل اور آج اس ایوان میں جو بحث چل رہی ہے، پہلی دفعہ عام لوگوں کی جذبات کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ جناب اسپیکر، 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی شب کو جو ہوا اس ملک میں پارلیمنٹ کے ساتھ، وہ ناقابل برداشت بھی ہے، وہ جمہوریت پہ شب خون کی مانند ہے۔ ایک عجیب ڈرامہ 9 اور 10 کی رات کو اس ملک میں رچایا گیا۔ پارلیمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز موجود تھے، اجلاس ختم ہوا، باہر پولیس کھڑی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو گرفتار کرنے آئی ہوئی تھی۔ ہم نے زندگی میں، آپ سب اس جمہوریت کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس جمہوریت میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ الیکٹیبل جو آپ کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے باہر پولیس اور ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے۔ جب آپ یہ سارا ڈرامہ وہاں ہو رہا تھا، اسی ٹائم دوسری سائیڈ پہ اس ملک کا فارم 47 پہ آیا وزیر اعظم اپنے عشائیے میں مصروف تھا اور اپنے لیے 2/3 اکثریت کی بات کر رہا تھا، اور اسی ٹائم باہر پارلیمنٹ پہ اور اس ملک کی جمہوریت پہ شب خون مارا جا رہا تھا۔ جب تحریک انصاف کے ایم این ایز اندر محصور ہوئے تو انہوں نے لائٹ بند کر کے اندھیرے میں ان کو پکڑ کے اپنی گاڑیوں میں بٹھا کے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ کون سی جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے؟ کون سے ملک میں جمہوریت میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ کیا ہماری 77 سال کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک پارلیمنٹ کے ممبر کو اس لیے گرفتار کیا جا رہا ہے؟ عجیب ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اس ملک میں۔ اس ملک میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ طاقتور صرف وہی لوگ ہیں، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ طاقتور صرف عمران خان اور اس کا ووٹر اور یہ عوام ہے۔ اب بات بڑی سادہ اور واضح ہے کہ ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ مشہور قول ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ ہمیں اس نہج تک نہ لائے جہاں ہم آپ کے گریبان پکڑیں۔ ہم نے 6 مہینے صبر کیا۔ 8 فروری کو جو ریزلٹس آئے اس ملک میں، وہ ریفرینڈم تھا ان کے خلاف۔ ہم یہ انتظار کرتے رہے کہ یہ ادارہ، ریاستی ادارہ اپنی اصلاح کرے گا، ریاستی ادارہ اپنی پوزیشن پہ بیٹھ کے، اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی اسٹریٹجی پہ بات کرے گا، لیکن وہ تو الٹی گنگا بہنے لگی۔ ہمارا ظرف یہ تھا کہ ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے ظرف کو آپ کمزوری سمجھ بیٹھے ہیں۔ کبھی آپ ہمارے کسی ایک بندے کو اٹھاتے ہیں، کبھی دوسرے بندے کو، کبھی جلسے کی اجازت ہمیں نہیں دیتے۔ پورے اسلام آباد میں ہر بندہ آ سکتا ہے، ہر جماعت جلسہ کر سکتی ہے۔ جماعت اسلام میں آتی ہے، 10 دن 15 دن وہ بیٹھی رہتی ہے مری روڈ پہ، کچھ نہیں ہوتا، لیکن تحریک انصاف اپنا جلسہ نہیں کر سکتی۔ ہم یہ میسج بڑا واضح اور کلیئر دے رہے ہیں کہ 8 ستمبر کو آپ نے ٹریلر دیکھا ہے، آ رہے ہیں، کسی کے باپ میں جرات ہو تو ہمیں روک کے دکھائے پھر۔ اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں ان مصائبہ کو کہ ہم اپنے بینڈ باجا بارات کے ساتھ آئیں گے۔ ہماری یہ جو باراتی ہیں، جس کو گرفتار کرنے ہیں کر لیں، ہمارا دلہا بالکل محفوظ ہے، آپ بس لڑکی تیار رکھیں انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، کل میں سینٹ کا ایک اجلاس دیکھ رہا تھا اور اس میں ایک صاحب اٹھتے ہیں جس کو میں پاکستان سیاست کی ناجائز اولاد کہتا ہوں۔ اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے سینیٹر بنا ہے۔ کوئی پارٹی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی۔ اس کے منہ کو آپ دیکھیں اور جی ٹی روڈ کی کھٹوں کو دیکھ لیں، ایک ہی جیسے ہیں، اور وہ بندہ سینٹ میں کھڑے ہو کے اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو کے خلاف بکواس کرتا ہے۔ اور اس کی حیثیت کیا ہے کہ وہ پہلے عمران خان کے پیچھے پھرتا تھا، اب وہ اداروں کا ماؤتھ پیس اور ٹاؤٹ بنا ہوا ہے۔ اب وہ بندہ جس کو خود نہیں پتا کہ مجھے ووٹ کس نے دیا ہے، جس کو کوئی پارٹی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کھڑا ہو کے تحریک انصاف، عمران خان اور علی امین گھنٹہ پور کے خلاف بات کرتا ہے۔ اگر آپ اتنے نر ہیں، آپ اتنے پاپولر ہیں، آئے الیکشن میں مقابلہ کرتے ہیں، تحریک انصاف کا ادنا ورکر آپ کا مقابلہ کرے گا۔ پارٹی ہماری توڑی گئی، لوگ ہمارے آج بھی جیل میں ہیں، لوگ ہمارے ملٹری کورٹس میں ہیں، ویڈیو کرا کے ہماری پارٹی کو توڑا گیا، نشانات چھینے گئے، جس حالات میں ہم نے الیکشن لڑا۔ اور یہاں پہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا جس کو آئی ڈبلیو کی کالز نہ آئی ہو، جس کو آئی ڈبلیو کے لوگوں نے اٹھایا نہ ہو، جس کو آئی ڈبلیو کی ایجنسی نے ان کے بچوں کو نہ اٹھایا ہو، ان کے گھر والوں کو تنگ نہ کیا ہو،
उनके घर पे छापे ना मारे गए हो, उनके घर की चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल ना किया गया हो। ये सूबा बड़े रिवायात का सूबा था हमारे अपने रिवायात थे, पख्तून रिवायात थे, हमारे रिवायात को पामाल किया गया, हमारे रिवायात, हमारी पार्टी तोड़ी गई, हमारी चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, हमारी बहनों बहनों की बेइज्जतियां हुई। IWO क्या बुलाए, मुझे इसकी आज भी समझ नहीं आई। ये किसको रिपोर्ट करते हैं? अगर ये रिपोर्ट उस रियासती इदारे को करते हैं तो फिर रियासती इदारे को ऑन करना चाहिए इसको। और मैं आपसे भी ये प्ली करता हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप IWO के मशरान को यहां बुलाए। वो किसके आंसरेबल हैं? मेरे घर में जब ये लोग आते थे तो एक नौजवान इनके साथ होता था, मुंह पे मास्क पहना होता था, और वो इनको बताता था कि मैं फलाने बेडरूम में घुस जाओ, फलानी गाड़ी उठा लो। जब कुछ नहीं होता था मेरी बेडरूम में तोड़ फोड़ करके मेरी गाड़ियां ले जाते थे, मैं तो मौजूद नहीं होता था। 14 अगस्त को मैंने रैली निकाली तहरीक इंसाफ के हक में, मैं उसके बाद रपोश हुआ तो मेरे भाइयों को उठाया जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं था। जब इन्होंने मुझे 13 जून में मुझे उठाया और मुझे बनू जेल लेके गए, और जब रात को इन्होंने मुझे सेल में लेके गए तो मैंने उनसे तब ये सवाल किया कि चलो ठीक है, पुलिस को तो मैं जानता हूं, मैं तो एक एक ऐसे चौक को जानता हूं, एक एक सिपाही को जानता हूं कोहाट के, लेकिन ये जो एक यंग सा लड़का होता है, कभी इसने मास्क पहना होता है, कभी कोई शेफ वाला बंदा होता है, ये कौन है? तो तब जाके ये कहते हैं कि जी IWO का है। तो फिर DGISPR साहब से भी यह सवाल बनता है कि आप रोज आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी हम सियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब आपका लेना देना नहीं है तो आपका IWO क्या कर रहा है? जब आपका सियासत से लेना देना नहीं तो क्यों आपकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पे खत्म होती है? आपके आसार पे वो शख्स सवार है, आपको जलील करके वो बाहर आएगा इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, आखिर में बड़ी सादा सी बात है और बड़ा सादा सा पैगाम है कि पार्लियामेंट इस मुल्क की सुप्रीम इदारा है। पार्लियामेंट, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे सूबाई असम्बली हो, चाहे सेनेट हो, ये सुप्रीम इदारे हैं और ये सुप्रीम इदारों का काम है कि उस मुल्क को आगे लेके जाए। और यहां पे मैं एक और बात मेरे दिमाग में आई, सिर्फ एक बात यहां पे ऐड करूं कि इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ था, पिछले दिनों नरेंद्र मोदी साहब ने 63 कंटोनमेंट खत्म किए हैं, और बदकिस्मती हमारी देखें कि रोज एक नई कंटोनमेंट बनाने की तैयारी हो रही है। दूसरी बात यह कि वो कंटोनमेंट पर मुकद्दस जगह बन जाती है, और जहां पे वसाइल ज्यादा है वहां पे कंटोनमेंट मस्ट है। करक में इतने वसाइल है हमारे गैस के, पेट्रोल के, यूरेनियम के, अब वहां पे जी साहिबान कंटोनमेंट बना रहे हैं। और जब आप कंटोनमेंट के अंदर जाए, मैं अपनी कोहाट कैंट की बात करूंगा, हम सब रोज असेंबली आते हैं, इसी रूट से आते हैं। पंजाब का हमारा कोई भाई होगा जो किसी कस्बे से दूर से आया होगा। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। तहरीक इंसाफ के नौजवान पठान ने आज मरियम नवाज और पंजाब हुकूमत, ख़ास तौर पर PMLN की हुकूमत जो इस वक्त वफाक में भी बैठी है, उनको धो के रख दिया और जो कुछ जुल्म सितम का बाजार गर्म किए रखा मुस्लिम लीग नून ने, वो जलसे जुलूसों के हवाले से हो, ख्वाह वो किसी किस्म के प्रोटेस्ट के हवाले से हो, तहरीक इंसाफ के वर्करों के साथ जो नारवा सलूक अपनाया गया उनकी तरफ से उस पर खुलकर जो है मुखालफत की और तनकीद करते हुए कहा कि आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा। मजीद उनका कहना था कि हम फिर आएंगे, अगर आप में ताकत और जरूरत हुई तो रोक कर दिखाना।